बुलाते रहो। अब्बास अम्मा पुकारा दिल से बोल दूं, पुकारा दिल से किसी ने जहाँ जहाँ अब्बास मदद के वास्ते पहुँचे वहाँ वाह भाई माशाल्लाह। आले मोहम्मद। अली से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला, बख्शिश हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। माशाल्लाह भाई बहुत अच्छा। तेरे नजर को छोड़ दे जन्नत के बदले में, ये सौदा मंजूर नहीं, ये सौदा मंजूर हमें नहीं, नुकसान है मौला। हमें नुकसान है मौला। वाह भाई बहुत अच्छा भाई माशाल्लाह। अलम जली का उठाएंगे हम मुहर्रम में, गमे हुसैन मनाएंगे हम मुहर्रम में, ना रोक पाएगा हमको हुकूमतें लाओ मनाएंगे हम मुहर्रम में, अलम जली का उठाएंगे हम मुहर्रम में, गमे हुसैन मनाएंगे हम मुहर्रम में, ना रोक पाएगा हमको हुकूमतें लाओ हुकूमत का मनाएंगे हम मुहर्रम में, पड़े रहते हैं फिर से पढ़िए भाई फिर से। मस्जिद के चटाई पे पड़े रहते हैं हरदम, शबीर का चौखट पे जभी खम नहीं करते, सजदा हुआ सजदे में हुआ कत्ल मोहम्मद के नवाजी। ये कैसे नमाज है, ये कैसे नमाजी है। जो मातम नहीं करते। वाह वाह, फिर से पढ़ो फिर से पढ़ो फिर से पढ़ो। मस्जिद के चटाई पे पड़े रहते हैं हरदम, आहा क्या बात। शबीर के चौखट पे जभी कम नहीं हम सजदे में कत्ल मोहम्मद के नवासे, कैसा नमाजी है जो मातम नहीं अच्छा भाई। से मिलना मिलाना बुरी बात है, वाह 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 वाह। शेख से दोस्ताना बुरी बात है, उसे मिलना मिलाना बुरी बात है, महफिले मुर्तज़ा में जो आते नहीं, महफिले मुर्तज़ा में जो आते नहीं, उनके घर आना जाना बुरी बात है, वाह वाह क्या उनके बात घर है। आना जाना बुरी बात है। सुन्नत मुस्तफ़ा है ये ज़िक्र अली, सुन्नत मुस्तफ़ा है ये ज़िक्र अली, इस पर उंगली उठाना बुरी बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह भाई। उंगली उठाना बुरी बात है। आवाज को तेज करिए थोड़ा। मौत के मुंह में सरकार कौरैन को, मौत के मुंह में सरकार कौनैन को, मौत के मुंह में सरकार कौनैन को छोड़कर भाग जाना क्या बुरी बात है बात भाई, अरे क्या पढ़ दिया आपने। कपड़ों पे लाना। क्या बात है। फिर से पढ़ो। मौत के मुंह में सरकार कौनैन को, मौत के मुंह में सरकार कौनैन को छोड़कर भाग जाना बुरी बात है, बेशक बेशक। छोड़कर भाग जाना बुरी बुरी बात है। जिसको महफिल से अपनी उठा दे नबी, क्या कहने। जिसको महफिल से अपनी उठा दे नबी, उसको दिल में बैठाना बुरी बात है, बेशक क्या बात है। दिल में बैठाना बुरी बात है। जो भी गादी का परचम उठाते नहीं, जो भी गादी का परचम उठाते नहीं, उनसे हाथ मिलाना बुरी बात है, क्या बात है भाई। उनसे हाथ मिलाना बुरी बात है। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वक्त दफने पैगंबर जो गायब रहे, वक्त दफने पैगंबर जो गायब रहे, जिगरा उनकी मैयत उठाना बुरी बात है, वाह वाह। क्या कर रहे थे। उनकी मैयत उठाना जिगरा जिगरा क्या है। बुरी बात है। जिरगा। अदमे सज्जाद कहता है सज्जाद से, चाचू अदमे सज्जाद कहता है सज्जाद से, खौफ से सर झुकाना बुरी क्या बात बात है है, माशाल्लाह भाई। क्या कहने भाई। आज तुमने सही काम किया एकदम। बिल्कुल इधर उधर देख रहे थे ना, बिल्कुल सही किया। चाचू हाँ भैया सुन रहे हैं। आ रहा है शेर फौज शान दरिया छोड़, माशाल्लाह। आ रहा है शेर
फौज शाम दरिया छोड़ दे अब यही बेहतर है बातिल हक का रास्ता छोड़ दे क्या कहने भाई, बहुत अच्छा है भाई। अब यही बेहतर है बातिल हक हक का रास्ता छोड़ छोड़ दे। दे भर लिया चुल्लू में पानी फिर गिराया सोच कर भर लिया चुल्लू में पानी फिर गिराया सोच कर कतरे कतरे को तरस जाएगी दुनिया छोड़ दे क्या कहने कतरे भाई। कतरे को तरस जाएगी दुनिया छोड़ दे भागती फौजों को देखा तो कहा शब्बीर ने भागती फौजों को देखा तो कहा शब्बीर ने इनको तो मुख्तार मेरा देख लेगा छोड़ दे इनको तो मुख्तार मेरा देख लेगा छोड़ दे अल्लाहुम्मा जब तेरा वाइस वजूद फिर से पढ़िए माशाल्लाह भाई। मिसले कंबर भी नहीं है, वाह मिसले कंबर भी नहीं है जब तेरा वाइस वजूद मिसले चाचू कंबर भी नहीं है। अपने जैसा मुरसले आदम को कहना अरे क्या कहने, बहुत अच्छा है भाई, अच्छा शेर है माशाल्लाह। मिसले कंबर मिसले कंबर भी नहीं है जब तेरा वाइस वजूद वाइस वजूद। मिसले कंबर भी नहीं है जब तेरा वाइस वजूद अपने जैसा मुरसले आदम को कहना छोड़ दे। अपने जैसा मुरसले आजम को कहना छोड़ दे। कलमा पढ़ता है नबी का और नबी की हमसरी वाह वाह कलमा पढ़ता है नबी का और नबी की हमसरी जिसमें खाता है उसमें छेद करना क्या छोड़ दे कहने भाई, क्या कहने। खाता है उसमें छेद करना छोड़ फिर से दे बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। जी हाँ कलमा पढ़ता है नबी चाचू का नहीं देख रहे हैं इधर। हम देख रहे सीधे डर गए। कलमा कलमा पढ़ता है नबी का और नबी की हमसरी क्या अंदाज कलमा पढ़ता है माशाल्लाह नबी का और नबी की हमसरी माशाल्लाह। इसमें खाता है उसमें छेद करना छोड़ दे वाह, 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 वाह। इसमें खाता है उसमें छेद करना छोड़ दे परचम गाजी के साए में है शह का तादिया क्या बात है भाई, परचम गाजी के साए में है शह का ताजिया। शह का तादिया एक भाई कैसे भाई को अकेला क्या कहने भाई, क्या कहने एक भाई, भाई कैसे जिंदाबाद भाई को माशाल्लाह मुबारक। अकेला छोड़ दे वाह भाई वाह। ये तो सच है ये तो सच है दिल धड़कता है 72 मर्तबा ये तो सच है दिल धड़कता है 72 मर्तबा जो इन 72 को न माने वो फिर जीना क्या कहने भाई, क्या कहने भाई। 72 को न माने वो जीना फिर छोड़ जीना दे। छोड़ दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। शब्बीर को कहाँ थी अंसार की ज़रूरत शब्बीर को कहाँ थी अंसार की ज़रूरत ये नासिराने हक है किरदार की ज़रूरत क्या कहने भाई, क्या कहने। ये नासिराने हक है, नासिराने हक है किरदार की ज़रूरत महफूज हो चुका है दामन में शाहिदी के महफूज हो चुका है दामन दामन में में शाहिदी के इस्लाम को नहीं अब बेदार की ज़रूरत इस्लाम को नहीं है बेदार की तरफ। इस्लाम को नहीं अब बेदार की बेदार की जरूरत। ज़रूरत शब्बीर ने उलट दी पूरी शब्बीर ने उलट दी पूरी बिसाते बातिल शब्बीर ने उलट दी पूरी बिसाते बातिल जालिम यजीद को थी इकरार की ज़रूरत इकरार की जरूरत। वाह भाई वाह। जालिम यजीद को थी इकरार इकरार की की जरूरत। ज़रूरत जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इस्लाम के दहन में रखकर ज़बान अपनी क्या इस्लाम कहने। के दहन में रखकर ज़बान अपनी शब्बीर ने बता दी इनकार की ज़रूरत क्या बात है भाई, अरे क्या कहने, बहुत अच्छा शेर है। बता दी इनकार की इनकार की ज़रूरत। ज़रूरत शब्बीर ने बता दिया इनकार की जरूरत। वाह 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 वाह। बनकर शफीक उठा खूने अबू तराबी बनकर शफीक उठा खूने अबू तराबी दीने रसूल को थी अब गमख्वार की ज़रूरत दीने रसूल को दिया गमख्वार। दीने रसूल को थी अब गमख्वार की ज़रूरत माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। शब्बीर जानते थे नन्ना सा ये तबस्सुम शब्बीर जानते थे नन्ना सा ये तबस्सुम बन जाएगा खुदाई तलवार की ज़रूरत क्या कहने भाई, क्या कहने। बन जाएगा खुदाई तलवार की ज़रूरत जिंदाबाद जिंदाबाद। जख्मों के फूल इतने फूले हैं करबला में जख्मों के फूल इतने फूले हैं करबला में अब होगी ना आप कभी गुलजार की ज़रूरत क्या कहने भाई होगी माशाल्लाह। ना आप कभी गुलजार की गुलजार की जरूरत। हलवा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बीमारे करबला पर सब सितम की हद है
بیمار کربلا پر سب و ستم کی حد ہے تلوے کے آبلوں میں ہے اب بخار کی ضرورت تلوے کے آبلوں میں ہے اب بخار کی ضرورت اللہم صلی اللہ جب ہوئی ظہر طلع قتل سپاہی شبیر جب ہوئی ظہر طلع قتل سپاہی شبیر غیر اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر غیر اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر اور حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ اور سر پیدا کر کے شریک شہداء ہوتا ہوں آج میں نس ادا ہوتا ہوں جب ہوئی ظہر طلع قتل سپاہی شبیر اب نہ قاسم میرا باقی ہے نہ اکبر باقی نہ علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی نہ علمدار سلامت ہے نہ لشکر بھانجے بیٹے بھتیجے نہ برادر باقی بھانجے بیٹے بھتیجے نہ برادر اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی اب فقط سر میرا ہے اور اصغر قتل اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جائے اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے جب ہوئی ظہر طلع قتل سپاہی شبیر جب ہوئی ظہر طلع قتل سپاہی یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی نثار یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی نثار دل فدا جان فدا روح فدا سر بھی نثار علی اکبر بھی نثار اور علی اصغر بھی نثار علی اکبر بھی نثار اور علی اصغر تجھ پہ باقر بے فدا عابد مزتر بے نثار تجھ پہ عابد بے فدا عابد مزتر میں نے جو کچھ تیرے دربار سے پایا مولا سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا جب ہوئی ظہر طلع قتل سپاہی وہ کلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑے ہیں اکبر ہے وہ عباس دلاور وہ حسن کا دلبر ہے وہ عباس دلاور وہ حسن کا دلبر ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن کی امانت میں خیانت نظر آئے داور کی
تیری امانت میں خیانت نظر آئے، تو نے دولت تھی جو مجھ خاک نشی کو سونپی، وہ امانت تیرے بندے نظامی کو سونپی، جب ہوئی تلا قتل سے پائے شبیر۔ ماشاء اللہ بچوں بہت اچھا ساتھ دے رہے ہیں سب بچے، یہ تو بات ہے، بازو ہے بازو، کل کو صدر جب پیچھے بیٹھیں گے بڑھ کے آگے بیٹھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ، بالکل 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 پھر جب وہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد یا وعلی ایھا محمد۔ الذین اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر ولتبطلوہم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ محمد کی آیت، یا ایھا الذین اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر تبطلوہم، اے ایمان لانے والوں اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور وہ جو اولی الامر ہے۔ اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ اطاعت کے کئی طریقے ہیں۔ ماں باپ کی اطاعت واجب، بچوں پر ماں باپ کی اطاعت واجب، زوجہ شوہر کی اطاعت واجب، شوہر پر زوجہ کی اطاعت واجب، اور معصومین کی اطاعت واجب۔ لیکن معصومین کی اطاعت جو ہے وہ واجب اس لیے ہے کہ آپ نمونہ عمل کسی کو نہیں بنا سکتے سوائے معصومین کے۔ وہ ایک الگ کی بات ہے کہ ہمیں اگر ان کی کوئی بات اچھی لگ رہی ہے، ان کی کوئی بات اچھی لگ رہی ہے، تو وہ ہم اپنا سکتے ہیں کہ بھائی یہ باوقت نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے بھی باوقت شروع کر دی۔ اگر وہ 30 روزے رکھ رہے ہیں تو ہم نے 30 روزے رکھنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم نے اچھا کام شروع کر دیا۔ لیکن آپ ان کو نمونہ عمل نہیں بنا سکتے، جس کو آپ آئیڈیل کہتے ہیں۔ آئیڈیل ہمارے لیے صرف معصومین ہی ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اب اطاعت ہوتی کیسے؟ غالب کل غالب علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ کائنات فرماتے ہیں کہ ایمان اور عمل دو جڑواں بھائی ہیں۔ ایمان اور عمل جڑواں بھائی ہیں، اور یہ ایسے جڑواں بھائی ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ایمان اور عمل جڑواں بھائی ہیں۔ کیسے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی 3 کیفیتیں ہمارے علماء نے بتائی ہیں۔ دل میں یقین رکھنا، دل میں یقین ہونا، دل میں یقین ہونے کے ساتھ ساتھ زبان میں سے اس کا اقرار کرنا، اور دل کا یقین ہونا، اس کے ساتھ زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ ماشاءاللہ، دل میں یقین، بھائی اللہ ایک ہے، ہمارا یقین ہے۔ صحیح، زبان سے اقرار، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا اقرار، اور نماز پڑھ کے ہم عمل کر رہے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں بھائی، اللہ بہت اچھا بھائی، تو ایمان کی کیفیت یہ ہے بے شک، کہ دل میں یقین ہونا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا زبان سے اقرار کرنا اور عمل، اور اس پر عمل کرنا۔ ٹھیک ہے؟ اب رسول خدا نے ہم کو بتایا، رسول اللہ پیغمبر نے ہم کو بتایا کہ بھائی نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، ہم نے پڑھی۔ رسول نے بتایا کہ روزہ ایسے رکھا جاتا ہے، ہم نے رکھا۔ رسول نے بتایا کہ حج ایسے کیا جاتا ہے، ہم نے حج کیا۔ اب جو جو رسول ہم کو بتاتے گئے ہم وہ کرتے چلے گئے، تو یہ ہو گیا اطاعت رسول، یہ ہو گیا اطاعت رسول۔ رسول نے ہم کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مانا اللہ ایک ہے، دل میں ہمارے یقین کہ اللہ ایک ہے۔ کیا کہنے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے اپنی زبان سے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے رسول کی اطاعت کری۔ ٹھیک ہے؟ اللہ ایک ہے، ہم کو نظر نہیں آتا لیکن ہم نے مانا کیونکہ رسول نے کہا۔ کیا کہنے، نظر نہیں آتا لیکن ہم نے مانا کیونکہ رسول نے کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی ہم نے مانا کیونکہ رسول نے کہا۔ تو جو ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم اس کو تو مان رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول نے بتایا، پیغمبر نے بتایا۔ تو غدیر میں جو رسول نے دکھایا
जो गदीर में रसूल ने दिखाया वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसको मान रहे हैं। क्या कहने? यही होती है इताअत। सलवात क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। तो जो रसूल ने दिखाया उसको भी तो माने। भाई मुसलमानों से यही एक हमारा वो है कि पैमाना नहीं बदलो, जो नहीं दिख रहा है उसको तो मान रहे हैं और जो दिख रहा है उसको नहीं मान रहे क्या हैं। कहने? अब वो एक कि वो देखिए वो रसूल ने जो है वो मौला कायनात की विलादत का तो ऐलान किया, लेकिन मौला का माने जो है वो दोस्त ही होता है। उनका ये कहना है कि मौला का माने दोस्त होता है, मौला का माने जानशीन होता है, वारिस होता है, और ये भी माना और ये भी माना और ये भी माना, लेकिन जो मानना था वो नहीं माना। सवाल पड़े आप क्या कहने भाई? जो मानना था वो नहीं माना, बाकी सब कुछ मान लिया। मोहम्मद तो ये होता है अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत। उलिल अम्र क्या होता है? उलिल अम्र क्या होता है? देखिए रसूल अल्लाह जो है वो कोई एक नया दीन लेके नहीं आए। माशाअल्लाह। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी दीन एक ही लेकर आए, दीन एक ही इस्लाम लेकर आए, सिर्फ शरीयतें सबकी अलग अलग थी। तो रसूल अल्लाह जो दीन लेके आए उसकी शरीयत अलग थी बस। मिसाल के तौर पे बहुत से जो हमारे पुराने जो मतलब और जो अंबिया या नबी गुजरे हैं उनकी शरीयत में ये था कि 6 महीने के रोजे थे, 6 महीने के रोजे। लेकिन हमारे यहाँ 1 महीने के रोजे। क्यों? शरीयत मोहम्मदी बदली। बहुत से ऐसे नबी थे जिनके ज़माने में 50 वक्त की नमाजें थी। आज हमारे पास 5 वक्त की नमाजें पढ़ने का थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उनके ज़माने में 50 वक्त की नमाजें हुआ करती थी। अगर कोई कपड़ा आपका गंदा हो गया या नजिस हो गया मान लिए, तो उस कपड़े को उतना काट के फेंक दिया जाता था। गोता का कोई या तहारत का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आज हमारे पास ये है। तो जो शरीयतें जो बदलती चली गई, शरीयतें जो बदलती चली गई वो इसलिए क्योंकि अल्लाह अपने हबीब से इतनी मोहब्बत करता था। हमारी मोहब्बत में अल्लाह ने ये शरीयत नहीं बदली है, अपने हबीब की मोहब्बत में शरीयतें बदली हैं। तो जो शरीयत है वो शरीयत सहला कहलाती हैं। मोहम्मद की जो शरीयत है वो शरीयत सहला कहलाती है, यानी कि जो आसान शरीयतें दी गई हैं। कुछ नबी ऐसे थे जिनके ज़माने में अगर कोई गुनाह करता था, अगर कोई गुनाह करता था तो उसके गुनाह उसकी पेशानी पे नुमाया हो जाते थे। उसकी पेशानी पे अगर घर के अंदर कोई गुनाह हो रहा है, घर के अंदर कोई गुनाह हो रहा है, तो उसके नमूना दरवाजे पे जो है नुमाया हो जाया करते थे। तो ये सब चीज़ तो मतलब आप लोग परेशान ना हो, ये आप लोग के लिए नहीं है, मतलब हम लोग के लिए शरीयत सहला जो है वो आसान शरीयतें रखी गई हैं। तो शरीयत सहला तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में ये शरीयतों को आसान किया गया। तो जो ये पेशानी पे जो निशान जो आ जाया करता था गुनाह करने के बाद, जंगे सिफ़ीन में मौलाए कायनात, जंगे सिफ़ीन कब हुई है? सन 35 हिजरी। सन 35 हिजरी। गदीर कब हुई? 10 हिजरी में, यानी कि ठीक 25 साल के बाद, ठीक 25 साल के बाद जब मौलाए कायनात जंगे सिफ़ीन के लिए निकले, तो जो उनकी फ़ौज थी उन सबको मुखातिब करते हुए मौलाए कायनात ने कहा कि ये बताओ कि जब गदीर में पैगंबर ने मेरी विलायत का ऐलान किया था उस वक़्त तुम में से कौन कौन मौजूद था? उस वक़्त तुम में से कौन कौन मौजूद था? तो उसमें अब जो 5 साल, अब जो उस वक़्त 25 साल के रहे होंगे भाई वो तो नहीं थे उस वक्त, क्योंकि गदीर ऐलान 25 साल के बाद ही हो रहा है जंगे सिफ़ीन। या जो 30 साल के भी होंगे उस वक्त, तो वो 5 साल के उस वक्त बच्चे रहे होंगे तो उनको तो नहीं खबर। लेकिन जो बूढ़े थे उसमें से कई लोगों ने जब हाथ उठाया कि हाँ हम गदीर में उस वक्त मौजूद थे, तो अब मौलाए कायनात एक पहाड़ी पे गए और मौलाए कायनात ने कहा कि तुम उठो, तुम उठो, तुम उठो, तुम उठो। अरे जिसकी तलवार नस्लें देख के चलती हो वो जमीनों को नहीं जानेगा। तो तुम उठो, तुम उठो, तुम उठो। 30 लोगों को मौलाए कायनात ने उठाया, 30 लोगों को, और कहा कि अब आओ और एक एक करके गदीर में क्या क्या हुआ उसको बयान करो। भाई मौलाए कायनात, मैं पूछूंगा कि भाई एक ही से पूछ लेते कि 30 लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? तो अजब नहीं, मौलाए कायनात जवाब देंगे कि अगर कोई एक आदमी एक चीज़ भूल जाए तो कम से कम दूसरा बता दे कि ये हुआ था। अगर भूल जाए कि मिंबर किस चीज़ का बना था तो दूसरा ये बता दे। अगर दूसरा ये भूल जाए कि रसूल ने मुझे कैसे हाथों को उठाया था तो तीसरा ये बता दे। अगर तीसरा ये भूल जाए कि कैसे बैत करी थी तो चौथा ये बता दे। अगर चौथा ये भूल जाए कि सुर्ख रंग का खैमा लगाया था तो 5वां ये बता दे। और अगर 5वां ये भूल जाए कि मिंबर के नीचे सबसे पहले कौन रोया था तो 6ठा ये बता दे। ठीक है, क्या कहने? अब मौलाए कायनात ने सबको बुलाया, मौलाए कायनात ने सबको बुलाया। उसमें से 27 लोगों ने बहुत ही ईमानदारी और दयानतदारी के साथ पूरे गदीर का वाक़या बयान किया। 27 लोगों ने। 3 लोग उसमें ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि मौलाए कायनात हमको कुछ याद नहीं क्योंकि हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं।
وہ ہم کو کچھ یاد نہیں, یہ وہ 3 نہیں ہے جن کے آپ سمجھ رہے ہیں, وہ 3 تو نکل چکے ہیں, یہ 3 الگ ہیں. اس میں سے ایک عمرو ابن مالک, غالباً 2 کا نام مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس میں سے ایک عمرو ابن مالک, اس میں سے مولا کائنات نے ایک کو کہا کہ تو جاہلیت کی موت مرے گا, جاہلیت کی موت مرے گا, تجھے مرتے ٹائم کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. دوسرے سے کہا کہ تو نابینا ہو کے مرے گا, دوسرے سے کہا تو نابینا ہو کے مرے گا, اور تیسرے سے کہا کہ تیری پیشانی پر ایک سفید دھبا نمایاں ہوگا. تیسرے سے اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ وہ جو نبی کی جو شریعتیں تھیں جس میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کی پیشانی پر اس کے گناہ نمایاں ہو جاتے تھے, اسی میں مولا کائنات نے کہا کہ مرتے ٹائم تیری پیشانی پر ایک سفید کلر کا دھبا نمایاں ہوگا جو تیرے امامے سے بھی نہیں چھپے گا. تو مولا کائنات یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ولایت علی دل میں نہیں ہے تو شریعت محمدی بھی تمہیں بچا نہیں پائے گی. بہت اچھا ہے بھائی, بہت اچھا ہے بھائی, ماشاء اللہ. کیا کہنے ہیں, محمد والے زندہ باد, زندہ باد. تو اطاعت کرو رسول کی, اللہ کی اور اولی الامر کی. ٹھیک ہے, دیکھیے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم بھی پڑھی لکھی ہو. کون نہیں چاہتا, ہم بھی چاہتے ہیں ترقی کرے, آپ بھی چاہتے ہیں میں ترقی ہو, یہ بھی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہماری قوم ترقی کرے. IAS بنے لڑکے, PCS بنے, MLC بنے, سانسد بنے, MLA بنے, کچھ بھی بنے, لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ اگر آپ کسی عہدے پہ یا منصب پہ فائز ہو جائیں تو کم سے کم شیعہ رہیں. کیا کہنے بھائی, بہت خوب, کم سے کم آپ شیعہ رہیں. شیعت میں رہیں, کیا کہنے. یہ جو لڑکے آج ہمارے شرٹ اتار کے جو ماتم کر رہے ہیں اور آپ سڑک پہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے کریں, ہماری پوزیشن کا سوال ہے. آپ ان کو ارے یہ تو خالی گھوم رہے ہیں, یہ تو ماتم کر رہے ہیں. ارے بھیا یہ امام حسین کا معاملہ ہے, یہ امام حسین کا معاملہ ہے. امام حسین وہ جس کے لیے شب معراج ناقہ تک بننے کو تیار ہیں. شب معراج رسول خدا ناقہ تک بننے کو تیار ہیں, اور آپ یہ کہنے کہ ہم کیسے ماتم کریں, ہماری پوزیشن کا کیا ہوگا. ہم نے دیکھا مسجد نبوی میں جو ہے وہ نمازی بھرے ہوئے ہیں, رسول خدا سجدے میں ہیں, امام حسین جو ہے وہ صفوں کو چیرتے ہوئے رسول خدا کی پشت پہ جا کے بیٹھے. جبریل آئے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ ہٹ جائیں, اتر جائیں, تب تک کہ آپ سجدے سے سر مت اٹھائیے گا. 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی اتوب الیہ 70 مرتبہ کہا. اب یہ کہ نہیں وہ تو بچے ہیں تھے اور وہ تو گھوڑا سمجھ کے وہ بچے پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. ارے بھیا اگر بچے ہی تھے تو صفوں کو چیرتے ہوئے رسول خدا کی پشت پہ جا کے کیوں بیٹھے؟ پیچھے تو پورا استبل موجود تھا, کسی کی بھی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے. پیچھے تو پورا, اگر گھوڑا ہی سمجھنا تھا تو پیچھے تو پورا استبل موجود تھا, کسی کی پیٹھ پہ جا کے بیٹھ جاتے. تو بھلے امام حسین بھائی گھوڑا ہی سمجھے تھے نا بھائی, پیغمبر کو اگر آپ ماشاءاللہ گھوڑا سمجھ رہے ہیں تو پیچھے تو 50 گھوڑے اور تھے, پتہ نہیں کہاں کے گھوڑے تھے, کسی کی بھی پیٹھ پہ جا کے بیٹھ جاتے آپ. لیکن امام حسین امام ہیں, بھلے وہ 4 سال کے ہیں لیکن وہ امام ہیں. تو امام جانتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے. امام کی اطاعت اسی کو کہتے ہیں. کیا کہنے بھائی, امام کی جو اطاعت ہے, جو امام حسین نے جو یزید سے یہ کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا, مجھ جیسا, اس جملے میں امام حسین نے پورا دین سمجھا دیا, پوری امامت سمجھا دی کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کر لیتے. رہے بھیا وہ امام, اب وہ اگر کر لیتے بیعت تو کیا ہوتا اور جنگ نہ ہوتی اور یہ نہ ہوتا. ارے بھیا بات اس کی نہیں جنگ کی, وہ امام ہے, وہ اطاعت کر ہی نہیں سکتے, ان کی اطاعت میں سب کو آنا ہے. امام کسی کے اطاعت میں نہیں آتا, کیا کہنے, امام کسی کے اطاعت میں نہیں آتا. یہ امام تو یہ ہوتی ہے اطاعت اللہ کی, رسول کی اور اولی الامر کی. صحیح. اب اولی الامر کیا ہے؟ اولی الامر جو ہے, امر کس کو کہتے ہیں؟ امر کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو, ہوا کو اور روح کو. کیا کہنے, امر کے صرف 3 ہی معنی ہیں, پانی, ہوا یا روح. اب آپ مجھے بتائیے کہ ان تینوں پہ جس کا اختیار ہے وہی اولی الامر ہے. تو آپ کائنات میں ڈھونڈیے کہ ان تینوں پہ کس کا اختیار ہے, ان تینوں پہ کس کا اختیار ہے, آپ ڈھونڈیے. اب وہ الگ کی بات ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ مطلب جو اس وقت کا جو حاکم وقت ہوگا یا اس وقت کا جو بادشاہ ہوگا اس کو اولی الامر کہنا شروع کر دیا, لیکن ایسا نہیں ہے. اولی الامر وہ ہے جس کے اوپر ان پوری کائنات کا جو یہ 3 چیزیں ہیں اس کا حق ہونا چاہیے. اب پانی کا حق کیا ہے؟ پانی کو کیسے, مولا کائنات ایک بار مدینے میں باڑھ آئی, مدینے میں غالباً شاید کوفے کی بات ہے, باڑھ آئی تو لوگ آئے مولا کائنات کے بعد کہ مولا کائنات یہ باڑھ آ گئی ہے اور پانی دریا جو ہے وہ اچھل رہا ہے اور ہمارے گھروں کو نقصان ہو جا رہا ہے. مولا کائنات آئے, اس سرحد پر آئے جہاں پہ پانی
بھر گیا تھا. مولا کائنات نے اشارہ کیا, اللہ مولا کائنات نے اشارہ کیا اور پانی کو پیچھے ڈھکیلنا شروع کیا. ڈھکیلتے 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 اس کی حد تک اس کو لے گئے. اس کے بعد بھی مولا کائنات رکے نہیں, پانی کو اتنا ڈھکیلا کہ تڑپتی ہوئی مچھلیاں نظر آنے لگیں, تڑپتی ہوئی مچھلیاں نظر آنے لگیں. تو اس میں سے کچھ مچھلیوں نے مولا کائنات کو سلام کیا, کچھ مچھلیوں نے مولا کائنات کو سلام کیا اور کچھ نے نہیں کیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے کہ کچھ نے تو آپ کو سلام کیا اور کچھ نے نہیں کہا. تو مولا کائنات نے جواب دیا کہ جن کا گوشت حلال تھا انہی نے سلام کیا اور جن کا گوشت حرام تھا انہی نے جواب نہیں دیا. تو ہمارے چھٹے امام نے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا یہ جو حلال اور حرام کا جو معاملہ ہے یہ اوپر سے اتر کے نہیں آیا ہے, یہ کہیں اوپر سے اتر کے نہیں آیا, یہ حلال اور حرام کا معاملہ اسی دنیا میں بنا ہے. اہل بیت نے جس کو پسند کیا اللہ نے اس کو حلال کہا اور جس کو حرام کہا, جس کو ناپسند کیا اس کو حرام کہہ دیا. اب جو آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ان کو حرام کیسے کہہ دیا, ان کو حرام کیسے کہہ دیا اور وہ والد وہ حرام کیسے ہوا, بھیا ان کو اہل بیت نے پسند ہی نہیں کیا اس لیے ان کو حرام کہتے ہیں. اور ہمارے لیے حلال اور حرام کا جو معاملہ ہے وہ اہل بیت سے ہے. جن کو یہ پسند کریں گے وہ ہمارے لیے حلال اور جن کو یہ ناپسند کریں گے وہ ہمارے لیے حرام ہے. ایک چیز اور, اب جو الزام ہمارے پاس تقیہ کا لگتا ہے, تقیہ کا ایک الزام ہمارے پاس اور اس کا بھی ایک چھوٹا سا جواب پھر رکھتے مسائل. بھائی تقیہ کیا ہوتا ہے؟ تقیہ ہے کہ کسی کام کو ملتوی کر دینے کو تقیہ کہتے ہیں. کسی کام کو ترک کر دینا ایک الگ کی چیز ہے, بھائی ہم یہ کام نہیں کریں گے, لیکن کسی کام کو ملتوی کر دینا تقیہ, بھائی ابھی ہمارے لیے حالات بہتر نہیں ہیں, ابھی ہم یہ کام نہیں کریں گے, جب حالات بہتر ہوں گے تب ہم وہ کام کریں گے, اس کو تقیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لغوی معنی یہی ہیں. اب بات کڑوی ہے لیکن کہیں گے ضرور کہ 2014 کے بعد سے سارے مسلمانوں کو تقیہ سمجھ میں آنے لگا. سارے مسلمان جو ہمارے پر الزام لگتا تھا تقیہ وہ ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا کہ تقیہ کیا ہوتا ہے. تو خیر یہ تو تقیہ ہوتا کیا ہے؟ بھائی کسی کام کو ترک کر دینا الگ چیز ہے, کسی کام کو ملتوی کر دینا الگ کی چیز ہے. اب ہم نے دیکھا شب ہجرت رسول خدا مکے سے چلے, غار ثور میں گئے, اللہ نے کبوتروں کو حکم دیا کہ انڈے دے دو, مکڑی سے کہا کہ جالا بنا دو. ٹھیک ہے, رسول خدا غار میں تھے, غار ثور میں تھے, مولا کائنات چادر اوڑھ کے سوئے, مولا کائنات چادر اوڑھ کے سوئے. اب وہاں پہ جو کفار تھے انہیں نے دیکھا کہ رسول خدا سو رہے ہیں, رسول خدا وہاں پر ہیں نہیں, لیکن پھر بھی لگ رہا ہے ان کو کہ رسول خدا سو رہے ہیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ رسول وہاں سو رہے ہیں. صحیح ہے, رسول کو بچانا تھا تو رسول کو وہاں سے ہٹایا, علی کو وہاں پہ سلایا. ٹھیک ہے, جو چیز نہیں ہے اس کو نظر آ رہی ہے, کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے. کسی کو تقیہ کہتے ہیں, کسی کو ہی تقیہ کہتے ہیں. جو چیز وہاں پر ابھی نہیں ہے وہ بعد میں آ جائے, کسی کو تقیہ کہتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس الزام جو تقیہ کا لگایا جاتا ہے یہ دوسرے سلسلے سے لگایا جاتا ہے. امام کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت, یہ ہمارے پاس اطاعت واجب ہے. تو خیر ہمارے چھوٹے بچے ہیں, اب ان کو بتانا پڑے گا کہ ماں باپ کی اطاعت کیا ہوتی ہے. جب ہم ان کو بتائیں گے, جیسے ہم کو بتایا گیا ویسے ہمیں ان کو بتانا ہے, اور پھر اپنے آگے آنے والی نسل کو بتائیں گے کہ اطاعت کیا ہوتی ہے اور نمونہ عمل کس کو بنانا ہے. نمونہ عمل کس کو بنانا ہے. نمونہ عمل ہمارے لیے صرف اور صرف معصومین ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا, صرف اور صرف معصومین, 14 معصوم, اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی نمونہ عمل نہیں ہے. آپ آئیڈیل مانیے, انہیں کو مانیے, آپ ان کو فالو کریے, ان کو فالو کریے, ان کے وہ ایک الگ کا مسئلہ ہے, لیکن آپ نمونہ عمل صرف اور صرف امام کو ہی بنا سکتے ہیں. تو خیر بات یہاں پہ تمام ہوئی. امام, ہمارا امام, جتنے بھی ہمارے امام ہیں کوئی ایسا امام نہیں گزرا جس کے اوپر مظالم نہ ہوں, کوئی ایسا امام نہیں. لیکن جو مصیبتیں یا جو مصائب ہمارے چوتھے امام پہ پڑے وہ کسی کا نہیں. ایک تو ہمارے چوتھے امام مطلب جو بھی, اور ہمارے امام ہیں انہوں نے زیادہ تر اپنی زندگی قائد میں گزاری ہے یا ان کی عمر کم رہی, لیکن چوتھے امام کے ساتھ چوتھے امام کی عمر بھی طویل تھی اور امامت بھی سب سے زیادہ انہی کے پاس تھی. تو جتنے مصائب انہی نے دیکھے ہیں یا ان کے اوپر ہوئے ہیں وہ کسی کو کم نہیں ہوئے. اور یہ آج ہمارے پاس جو امامت موجود ہے
یہ صرف اور صرف شہزادی زینب سلام اللہ. بے شک. اس کے علاوہ ہمارے پاس کربلا جو پوری آ کے یہاں آ کے سمٹ گئی، یا جو کربلا یا جو آج ہمارے پاس جو ہمارا رہبر موجود ہے، یہ صرف اور صرف شہزادی زینب سلام اللہ. پوری امامت کربلا کے ساتھ ساتھ پوری امامت کو بچا دیا. بے شک بے شک. تو اب جو خیمے جل رہے تھے اور شہزادی زینب نے جو چوتھے امام سے آ کے پوچھا کہ اب ہم باہر نکلیں کہ کہیں جل کے مر جائیں، ہادی اس زمانے کے کیا حکم ہے، تو شہزادی زینب کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود شریعت جانتی تھی، لیکن وہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ امامت ابھی زندہ ہے. کیا کہنے، وہی بتانا چاہ رہی ہیں کہ ابھی ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا رہبر زندہ ہے. ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. وہی ہمارے چوتھے امام جب کربلا سے جب چلے ہیں تو آگے امام ایک رسم میں 12 بچے بنے تھے. ایک رسم میں 12 بچے، جس میں ہمارے 5ویں امام بھی تھے. 12 بچے ایک رسم میں. اور جو بیویوں کو جو اونٹ پہ بٹھایا گیا تھا وہ بنا ناکے کے بٹھایا گیا تھا، بنا ناکے کے بٹھایا گیا تھا، اور رسیوں سے ان کو باندھ دیا گیا تھا. رسیوں سے جب اونٹ چلتا تھا نا تو جو اس کی پیٹھ کی جو رگڑ لگتی تھی نا تو بیویاں جو ہے تڑپ کے چیخ کے روتی تھیں. اور ہمارا امام پیدل چلا ہے 4200 کلومیٹر حالت رکوع میں، جو سب سے لمبا راستہ تھا کربلا سے شام تک جانے کا وہ طے کرایا گیا تھا. اور ہمارا امام جب بھی کسی نے امام سے پوچھا کہ امام سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے، تو نہ کربلا کا نام لیا نہ کوفے کا نام لیا، الشام الشام الشام. ایک جگہ ایک قافلہ آ کے رکا تو ایک شخص آیا، اس نے چوتھے امام کی شان میں گستاخی کری، چوتھے امام کی شان میں گستاخی کری. تو امام نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو مسلمان معلوم ہوتا ہے، تو مسلمان معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں. تو چوتھے امام نے کہا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا مولا قرآن پڑھا ہے. کیا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے. اس نے کہا کیا تو نے سورہ طہ پڑھا ہے؟ اس نے کہا پڑھا ہے. کیا تو نے سورہ مزمل پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے. کہ یہ بتائیے آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ تو چوتھے امام نے کہا وہ ہم ہی ہیں جن کے لیے یہ سب سورہ نازل ہوئے ہیں، وہ ہم ہی ہیں جن کے لیے سب سورہ نازل ہوئے ہیں، اور آج ہمارا یہ حال ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن علی ہوں. وہ آدمی تڑپ گیا، کہنے لگا مولا بتائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا میں لشکر کو جمع کر کے ان سے جہاد کروں؟ تو اس چوتھے امام نے کہا نہیں بھائی نہیں، ابھی جہاد کا حکم نہیں ہے، بس اگر تو میری مدد کرنا چاہتا ہے تو ایک کام کر دے، بس ایک کام. نے کہا مولا فرمائیے. نے کہا وہ جو آدمی آگے ناکے پر نیزے پر جو ایک سر لیے جا رہا ہے اس کو بولو کہ وہ تھوڑا فاصلے سے چلے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے امام میں کہہ دوں گا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ ایسا کیوں کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ سر میرے بابا کا ہے، اور جب وہ تھوڑا فاصلے سے چلے گا تو ہمارے بابا جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو سارے لوگوں کی نظریں ان پہ رہیں گی، کیونکہ ہمارے ساتھ ہماری ماں بہنیں ہماری بیویاں بھی ہیں جو بنا مخنا و چادر ہیں، جن کو دیار پہ دیار پھرایا جا رہا ہے. میں نہیں چاہتا لوگوں کی نظریں ان پہ پڑیں. یا حسین یا حسین. پالنے والے ہماری چھوٹی سی عظیم عبادت کو قبول فرما. پالنے والے ہمارے بچوں کو سلامت رکھ. پالنے والے ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پہ باقی رکھ. جہاں جہاں بھی شیعان علی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کر. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہو جائیں. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد ملے. جو کسی بھی روزگار سے پریشان ہیں ان کو روزگار عطا ہو. ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت سے مشرف فرما. ہماری ماں بہنوں کے پردوں کو سلامت رکھ. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار میں شامل. اللہم صلی علی محمد. بیمار طاقت نہیں کہتے تھے زین العابدین، بیمار کہتے تھے زین العابدین، بیمار لو نہیں، بیمار طاقت نہیں کہتے تھے زین العابدین، بیمار طاقت نہیں کہتے تھے زین العابدین، بیمار طاقت نہیں. تھک کر بدن اب چور ہے،
منزل بہت اب دور ہے، تھک کر بدن اب چور ہے، منزل بہت اب دور ہے، کانٹے ہٹا دو لئی، بیمار طاقت نہیں، کہتے تھے زین العابدین، بیمار طاقت نہیں، کہتے تھے زین العابدین، بیمار طاقت نہیں، ہاتھوں میں ہے اب ہاتھ کڑی، زنجیر پاؤں میں پڑی، ہاتھوں میں ہے اب ہاتھ کڑی، زنجیر پاؤں میں پڑی، اور کھینچتے ہیں بیمار طاقت نہیں، کہتے تھے زین العابدین، بیمار طاقت نہیں، کہتے تھے زین العابدین، بیمار طاقت نہیں، قربانیان ظلم و شر، مرضی تمہاری ہو اگر، قربانیان ظلم و شر، مرضی تمہاری ہو اگر، دم بھر کو دم لے لوں کہیں، بیمار طاقت نہیں، کہتے تھے زین العابدین، بیمار طاقت نہیں، کہتے تھے زین العابدین، بیمار طاقت نہیں، شامی کوئی سنتا نہیں، زندان شام آتا نہیں، شامی کوئی سنتا نہیں، زندان شام آتا نہیں، تو ہی سمٹ جائے زمین، بیمار طاقت نہیں، کہتے تھے زین العابدین، بیمار طاقت نہیں، کہتے تھے زین العابدین، بیمار طاقت نہیں، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، پکاری شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکاری شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکاری شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکاری شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، نہ روٹھو غمگین ماں سے دل بر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکاری شانہ ہلا کے مادر،
کی جلا رہے ہیں اٹھو کہ آواز آ رہے ہیں ابھر کے مشکی جلا رہے ہیں نہ ظلم اٹھائے گا کوئی تم پر نہ ظلم اٹھائے گا کوئی تم پر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکاری جانا دلا کے مادر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے نہ کوئی مارے گا تازیانے نہ آئے گا اب کوئی ستانے نہ کوئی مارے گا تازیانے نہ آئے گا اب کوئی ستانے نہ شمر لے گا تمہارے گوہر نہ شمر لے گا تمہارے گوہر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکار نشانہ دلا کے مادر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے نہ کم سنی میں سکون پایا اٹھا ہے سر سے پدر کا سایہ نہ کم سنی میں سکون پایا اٹھا ہے سر سے پدر کا سایہ یہی تھا بیٹا تیرا مقدر یہی تھا بیٹا تیرا مقدر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے بارشانہ دلا کے مادر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء کل ولیک حجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعرہ حیدری نعرہ حیدری.